نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ماوانا وملجانا عیننا وعیوننا محمدا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل واظلم او اظلم واجہل او اجہل۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان مقدس لمحات کی برکتیں اور اس مقدس دن کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریباً 5 جمعوں سے اسلام کے خاندانی نظام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پچھلے 2 جمعوں پر گفتگو ہوئی، تو اس کا ایک ٹاپک ابھی باقی تھا، والدین کی عظمت اور والدین کے حقوق۔ باقی باتیں پچھلے جمعوں پر ہو چکی تھیں، لیکن پچھلے ہفتہ میں آپ کو علم ہے کہ بھارت کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی، تو اس حوالے سے اظہار مذمت کے طور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے طور پر پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ حرمت رسول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ کا ادب و احترام، اسی حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی، اور اگلے جمعہ پر بھی اسی جمعہ پر گفتگو، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح اللہ کے نبی کو نہیں پکارنا۔ اچھا، دنیا کا دستور ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے، چھوٹا بڑے کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے۔ یعنی کسی سکول میں کسی بڑے افیسر نے آنا ہو تو ٹیچر جو ہے، ہیڈ ماسٹر جو ہے، وہ بتائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیسے آداب بجا لانے ہیں۔ وزیر بادشاہ کی بارگاہ کے آداب بتائے گا، استاد شاگرد کی بارگاہ کے آداب بتائے گا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہے، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی ہے، جب ذکر تاجدار کائنات کا آیا ہے، جب تذکرہ والضحیٰ کی چہرے والے کا چھڑا ہے، تو اللہ نے دستور ہی بدل دیا۔ کائنات کا دستور تو یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کے آداب سکھاتا ہے، لیکن یہاں پر خود خدا ہو کر یہ امت کو آداب سکھا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ میں کس طرح حاضری دینی ہے۔
اللہ نے دستور اور قانون بھی بدل دیا، خود خدا ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، بارگاہ میں پیش کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ خود خدا نے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس امت کو بتائیں اور حضور کی بارگاہ میں آنے والوں کو بتائیں۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے میرے متعلق یہ عرض کی، یا رسول اللہ اس کو اپنی قوم کا جو ہے وہ مقرر کر دے، اپنی قوم کا سردار مقرر کر دے۔ اور حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہ مقرر کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں کے درمیان میں آپس میں بات چیت ہو گئی، بحث و مباحثہ ہو گیا اور بات بلند ہو گئی آپس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پھر آپس میں بات کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے مقرر کر دیں حضرت اقرا بن حابس کو، حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہ مقرر کریں۔ آپس میں جب بات ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا تو بات بلند ہو گئی۔ اب جب بات تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بلند ہوئی تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا خبردار آپس میں بات کرتے ہو معاملہ اور ہے، کسی اور بارگاہ میں بولتے ہو معاملہ اور ہے، لیکن تم تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، فرمایا خبردار اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند بھی کیا تو۔ اچھا، یہ جب آیت نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے، بلکہ بخاری شریف کی اسی روایت کے لفظ ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اتنا آہستہ بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے، کسی سے بات کرنی ہوتی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا تھا حضرت عمر فاروق سے کیا کہا سمجھ نہیں آتی تھی۔ یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسی سے بات کرتے تو اس قدر اپنی آواز کو پست کر لیتے اور اتنا آہستہ بولتے، صحابہ کہتے ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا کہا، ہم بار بار پوچھتے پھر جا کے سمجھ آتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے۔ یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کر بیٹھے، اللہ نے فرمایا کہ پھر میں تمہاری نمازیں نہیں دیکھوں گا، تمہارے روزے نہیں دیکھوں گا، تمہارے سجدے نہیں دیکھوں گا، فرمایا کہ میں ساری کی ساری تمہاری باتیں برباد کر دوں گا، اعمال برباد کر دوں گا، اور فرمایا کہ تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، تم اسی گھمنڈ میں رہو گے تو میں نے بڑی باتیں کی ہیں، تم اسی سوچ اور فکر میں گم رہو گے کہ میں نے تو بڑے سجدے کیے ہیں، تم اسی بات میں مست رہو گے کہ میں نے تو یہ مسجد بنوائی ہے، تم اسی بات میں مست رہو گے کہ میں نے تو بڑی عبادات کی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے تمہاری آواز بلند ہو گئی تو فرمایا میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کیا نام ہے؟ حضرت ثابت بن قیس۔ حضرت ثابت بن قیس جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزرے، حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ثابت نہیں آ رہے، ثابت بن قیس کدھر ہے؟ تو حضرت سعد پھر گئے ہیں ان کے پاس اور جا کے حضور کا پیغام دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ نہیں رہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس کا عجیب معاملہ اور عجیب دیکھا کہ وہ تو بیٹھے رو رہے ہیں، گھر میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور کمرے کی ایک نکر میں بیٹھے روئی جا رہے ہیں، اور کئی دنوں سے یہی معمول ہے، پریشان ہیں اور عجیب ان کی کیفیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انہیں بتایا گیا کہ حضور نے آپ کا پوچھا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو یہ آیت سنی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جس کی آواز صرف بلند ہو گئی اللہ اس کے اعمال برباد کر دے گا، تو حضور کی بارگاہ میں تو اونچا میں بولتا ہوں اور تو کوئی نہیں بولتا، یہ چونکہ اونچا سنتے تھے
آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، چونکہ اس کا اپنا ہی ماحول ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا میں کیا بول رہا ہوں۔ انسان کی سماعت اور بولنے کا ڈائریکٹ تعلق ہے، انسان جتنا سنتا ہے اتنا بولتا ہے۔ تو یہ اونچا پھر سنتے تھے تو اونچا ہی بولتے تھے، اپنی معذوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز ہو جاتی تھی، تو کہا کہ میرے تو اعمال اللہ نے برباد کر دیے اور میرے تو سب کچھ غارت ہو گیا۔ جب حضور کو آ کے یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ وہ تو اس لیے اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ کہنے لگے کہ میں تو اب اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اہل جنت سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد نے جا کے انہیں خوشخبری دی کہ نہیں، تم تو معذوری کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں ایسا کرتے ہو، یہ تو گستاخوں کے لیے ہے، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور حضور نے انہیں پھر خوشخبری دی کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو، اور یہ پھر شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں انہیں یہ بشارت دی تھی کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے آداب سکھائے۔ اب سورۃ الحجرات کی اگلی ہی آیت ہے، اب اس کا شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دیہات سے لوگ آتے، ان پڑھ لوگ آتے جنہیں حضور کی بارگاہ کا ادب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں پرانے ماحول میں، آج کل تو ماحول یہ آ گیا ہے کہ گھروں میں بیل لگی ہوتی ہے، بیل دبا دیتے ہیں۔ جب بیل نہیں تھی، گھر کھلے ہوتے تھے تو ایک ہی طریقہ کار تھا۔ گاؤں میں آج بھی ایسا ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں۔ جو گھر کا سربراہ ہو دروازے پہ جا کے آواز لگاتے ہیں، اس کا نام اونچی آواز سے پکارتے ہیں۔ اب وہ دیہات سے آتے تھے، ان کا آپس کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو وہ آواز لگاتے تھے، فلاں باہر آؤ، فلاں بن فلاں باہر آؤ۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا، کوئی بات پوچھنی تھی، تو وہ آ کے حضور کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کے وہ آوازیں لگانے لگے، حضور کو کہنے لگے یا محمد باہر آئیں۔ اب اللہ کو یہ، حالانکہ ان کی نیت بے ادبی کی نہیں تھی، یہ تو ایک کلچر تھا نا کہ وہ جب اپنے کسی سے ملنے جاتے تھے تو وہ آواز لگاتے تھے اور پکارتے تھے گھر سے باہر کھڑے ہو کے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ باہر کون آیا ہے؟ آپ کسی کے گھر جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا بیل دیں گے یا آپ آواز لگائیں گے، اسے پھر ہی پتہ چلے گا نا کوئی آیا ہے۔ اب آپ گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ایک شخص باہر کھڑا رہے، نہ آپ کو پتا نہ اس کو پتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے آوازیں بلند کی اور باہر سے زور زور سے پکارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ ان کی نیت بے ادبی کی نہیں تھی، لیکن یہ طریقہ درست نہیں تھا۔ اب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا خبردار، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حجروں کے باہر، آپ کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کے اس طرح آواز نہ لگایا کرو۔ فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جب حضور سے ملنے کے لیے آؤ تو حضور کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جم جاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر اپنی عرض پیش کرنا۔ فرمایا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے آداب سکھائے ہیں۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور کسی کے پاس جاؤ تو وہاں جا کے تم آواز لگاتے ہو۔ فرمایا کہ دنیا کی بارگاہ، دنیا کے معاملات وہ سارے الگ ہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے۔ فرمایا یہاں پر آ کر آواز نہ لگاؤ، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ آ کر بیٹھ جایا کرو۔ جب حضور خود اپنے گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے، تو فرمایا کہ پھر اپنی عرض گزارش پیش کر دیا کرو تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ، اب سورۃ الحجرات کا نام حجرات بھی اسی وجہ سے ہے۔ حجرت عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، حجرات اس کی جمع ہے۔ تو وہ حضور کے حجروں سے پیچھے کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے، تو اللہ نے وہ حجرات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دستور کے مطابق، تمہارا اپنے معاملات کے مطابق تو ٹھیک ہوگا، لیکن تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ادب کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر آ کے آواز نہ لگاؤ۔ اور پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی حد کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی حد کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا ادب کائنات میں ہوا ہے، اس پوری کائنات میں از آدم تا ایندم اور قیامت تک کے لیے بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے ہیں،
اور لوگوں نے پوری پوری دنیا پہ حکومت بھی کی ہے، بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم کل کائنات میں جتنا عزت جتنا ادب حضور کا ہوا ہے نہ کسی کا آج تک ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام جو صحابہ نے کیا ہے قیامت تک کے لیے کوئی کسی کا نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا جو حضور کا ادب و احترام صحابہ نے کیا ہے۔ اچھا پھر صحابہ نے جو حضور کا ادب و احترام کیا ہے وہ اللہ سے پوچھا تھا، اللہ سے پوچھا تھا۔ صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کیا ہے اللہ سے تو نہیں پوچھ کے کیا تھا کہ ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں، صحابہ کا انداز یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ نیچے کرتے تھے۔ اچھا پھر جب ہاتھوں پہ پانی مل جاتا تھا پھر کیا کرتے تھے؟ اس کو زمین پہ گرا دیتے تھے؟ نہیں، اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے تھے، اپنے چہروں پہ مس کر لیتے تھے۔ اور عجیب منظر یہ ہوتا تھا کہ جس کو پانی نہیں ملتا تھا، جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ پھر جس کو پانی ملا ہوتا تھا اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ مس کرتا تھا کہ مجھے حضور کا پانی، حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی تو نہیں ملا، لیکن اس کے ہاتھوں پہ تو حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی ملا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کرتا اور اپنے جسم پہ پھیر لیتا۔ یہ صحابہ کرام نے ادب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں، صحابہ کرام حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ چلے وہ تو پانی تھا، یہ حضور کا لعاب دہن تھا، اس کو کیا کرتے تھے؟ نہیں، اس کو بھی اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ناک مبارک صاف کرتے تھے، صحابہ کرام ان کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ کائنات کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے حکمران گزرے ہیں، ان کے غلام تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ منظر چشم فلک نے نہ حضور کی بارگاہ سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ قیامت تک کبھی دیکھے گی، جو منظر حضور کی بارگاہ کا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجام کے پاس جاتے تھے بال کٹوانے کے لیے تو صحابہ کرام وہاں پہلے پہنچ جاتے تھے، حضور کا بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وہ بال لے لیتے تھے۔ اب اگر صحابہ سے ہم پوچھیں کہ یہ ادب تمہیں کس نے سکھایا تھا؟ بھئی قرآن میں تو یہ حکم کہیں نہیں آیا تھا کہ حضور کا لعاب دہن زمین پر، پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن نے تو نہیں بتایا تھا کہ حضور کا ادب ایسے کرنا ہے کہ حضور کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دینا۔ قرآن میں تو یہ موجود نہیں تھا کہ حضور کا ناک شریف زمین پر نہیں گرنے دینا، قرآن میں تو یہ موجود نہیں تھا کہ حضور کے بال زمین پر نہیں گرنے دینے، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو صحابہ سے اگر پوچھیں کہ تمہیں یہ سارے طور طریقے کس نے بتائے تھے کہ ادب اس طرح کرنا ہے، تو صحابہ ہمیں جواب دیں کہ اللہ نے فرمایا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی کا ادب کرنا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر تعظیم اتنی کرنی ہے کہ حد کر دینی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا پھر ہم نے حد کر دی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی کی تعظیم اور ادب و احترام اس طرح کرنا ہے کہ حد کر دینی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم پھر جو سمجھتے تھے کہ حد کیا ہوتی ہے، ہم نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے حضور کے ادب